کے بلند پہاڑوں اور افغانستان کی نہ ختم ہونے والی جنگوں کے درمیان ایک وادی ہے جو پرندے کی چونچ جیسی ہے، نوکیلی، تیز اور چوکس۔ یہ ہے کرم، ایک ایسی وادی جو کابل کا دروازہ کھول سکتی ہے یا اسے جلا سکتی ہے۔ کرم پاکستان کے شمال مغربی حصے میں واقع ہے، جہاں پہلے فاٹا یعنی وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقے تھے۔ یہ 3 افغان صوبوں سے جڑتا ہے: پکتیا، نانگرہار اور خوست۔ اس کا دارالحکومت پاڑا چنار کابل سے صرف 90 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اتنا قریب کہ پاکستان کا کوئی اور شہر اتنا قریب نہیں پایا جاتا۔ جو بھی کرم پر قابو پاتا ہے وہ پاکستان سے کابل تک کا سب سے قریب اور تیز ترین راستہ اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے۔ یہ وادی یا تو حملے کی چھاونی ہے یا دفاع کی دیوار۔ کرم صرف جغرافیہ نہیں، یہ جنگوں کی گزرگاہ ہے۔ 1980 کی دہائی میں سوویت افغان جنگ کے دوران یہ وادی سپلائی کا راستہ بن گئی۔ مجاہدین، اسلحہ اور سامان یہیں سے گزرتا رہا۔ سالوں بعد 9/11 کے بعد نئی طاقتیں آئیں، طالبان۔ یہی تنگ راستے اور وادیاں بغاوت کے خفیہ راستے بنتے گئے۔ لیکن ہر کسی نے ان باہر سے آنے والوں کو اندر آنے کی اجازت نہیں دی۔ بالائی کرم میں توری قبیلہ بافخر شیعہ پختون اپنے وطن کے محافظ بنے۔ وہ پہاڑوں کی طرح ڈٹے رہے، انہوں نے بلندیوں پر قبضہ رکھا اور دروں کو بند کیا۔ ان کے ساتھ ان کے ہمسایہ قبائل بنگش، اورکزئی اور سرحد پار سے کچھ زرزئی اتحادی بھی دراندازی کے خلاف کھڑے رہے۔ دہائیوں تک یہ قبائل کابل کے خاموش محافظ رہے اور عسکریت پسند گروہوں کو افغانستان کے دل میں آسانی سے داخل ہونے سے روکتے رہے۔ کرم کوئی عام سرحد نہیں، یہ جنوبی ایشیا اور وسطی ایشیا کے درمیان ایک دروازہ ہے۔ یہ کابل کو پاکستان سے جوڑتا ہے، بغیر ان باڑوں، ڈرونز اور چیک پوسٹوں کے جو دوسرے راستوں پر ہیں۔ اس وادی کی دیواریں گزرگاہیں ہیں، یہاں خیالات گزرتے ہیں، لوگ گزرتے ہیں اور ہتھیار بھی۔ کرم پر قابو پانے کا مطلب صرف کابل کے دروازے پر کھڑے ہونے نہیں، اس کا مطلب ہے جنگجوؤں کے راستوں کو کنٹرول کرنا، خیالات اور نظریات کے بہاؤ کو روکنا یا چلانا، اور خطے کی طاقت کے توازن پر اثر ڈالنا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں ایران اور سعودی عرب کی کشمکش ہے، جہاں شیعہ اور سنی کا ٹکراؤ ہے، جہاں امریکہ کا مقابلہ طالبان سے ہے۔ یہ صرف سرحد کا معاملہ نہیں، یہ عقائد، گولیوں اور طاقت کا کھیل ہے۔ کرم ایک ایسی وادی ہے جو راستوں کا سنگم ہے۔ یہاں پہاڑ صرف بلند نہیں ہوتے، یہ سنتے بھی ہیں، اور اسی خاموشی میں قومیں اپنے منصوبے بناتی ہیں۔